علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے زیڈ ایم اسلامک آفیشیل یوٹیوب چینل پر حافظ محمد احتشام نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کے ذریعے اپنے ہونے کا احساس، یہ آپ سے گزارش۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ہماری ویڈیو حدیث مبارکہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ترجمہ: جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے منع کیا، گویا اس نے ایمان کی تکمیل کی۔ اس حدیث میں حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ، مسلمان بھائی کے ساتھ تعلق بنائیں، کسی سے محبت کریں، تو اس لیے کہ اللہ نے اسے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے اسے محبت کرنے کا کہا ہے۔ ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں صحابہ اکرام سے، اہل بیت سے، انبیاء اکرام سے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے لیے بغض رکھا کفار سے، اسلام کے دشمنوں سے، خاص طور پر ان کفار سے جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار، ان کفار سے جو کسی نہ کسی طرح اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو، ان لوگوں سے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے جو دین میں ترمیم کرنا چاہتے ہوں، قرآن مجید کو نعوذ باللہ بدلنے کی کوشش کرنا چاہتے ہوں، ان لوگوں سے، یعنی کفار سے بھی، ان کے کارندوں سے بھی، ایسے کرندوں سے بھی جو ان کے ہاتھ کا کھلونا بن جائے اور اپنے مطلب کی خاطر احادیث اور قرآنی آیات کی تشریح کریں اور امت کے درمیان فتنہ پھیلانے کی کوشش کریں۔ اور عطا کرنا، یعنی اگر کوئی شخص ہم سے چاہے کہ اس کو اللہ کی خاطر یہ چیز دے دی جائے، اللہ کی خاطر اسے معاف کر دیا جائے، اس کو عطا کر دیا جائے، تو اللہ کی خاطر اسے عطا کرنا، اور اللہ کی خاطر ہاتھ روک لینا ہر ایسے شخص سے جو مرتد ہو، جو منافق ہو، جو کفار کی ایسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو جو مسلمانوں سے بسرے پیکار ہے، جو دین حق کا دشمن ہو، جو فتنہ پھیلانے کا ذریعہ ہو، گویا اس نے ایمان کی تکمیل کی، اور واقعی اسی سے ایمان کی تکمیل ہے۔ اسی کے ساتھ ایک دوسری حدیث، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ تلقین کر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اسی کے آگے تشریح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے، یعنی اس سے زیادہ، خود اس سے زیادہ، اس کی جان سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور دوسرے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ محبوبیت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا صرف لفظوں میں دعویٰ کرنا ہی حب نبی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لفظوں میں دعویٰ اور چیز ہے اور عملاً کر کے دکھانا اور چیز ہے۔ ہمیں
نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لفظوں میں رکھنی ہے بلکہ عمل سے ثابت کرنا ہے. اور عمل سے ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے، قرآن مجید میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل ہمیں کر کے دکھایا، ان کو اپنائیں، ان کو اسی طریقے سے اپنائیں. نماز کی پابندی کریں، صدقات و خیرات کریں، مسلمانوں سے محبت رکھیں، تمام انسانوں سے محبت رکھیں، ان کفار سے بھی محبت رکھیں جو آپ کے خلاف برسر پیکار نہ ہوں. درخت لگائیں، جانوروں سے صلہ رحمی کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، بڑوں کی عزت کریں، ہمسایوں کے حقوق ادا کریں، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کریں، دوستوں کے حقوق ادا کریں، رشتہ داروں کے، مہمانوں کے حقوق ادا کریں، مہمان کی خاطرداری کریں، مہمان کی تواضع کریں. تب ہم واقعی مومن کہلائیں گے، اور تب ہم کہہ سکیں گے ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبوب کو جو پسند ہو ہم بھی وہ اپنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.